بعد یا بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم شریعت کا مسلمان شرط لگائی، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، باولے پہ لیا کرو، جگہ مسجد میں آ جاؤ بھاگ بھیجو، نہ پڑھے گا نہ پڑھنے دے گا، اس کی تو خراب ہوئی نہیں، عورت کی بھی خودی خراب کرے گا۔ عقل مند ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو تو نماز پڑھے۔ نماز کا عام ترین حصہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق سنا ہے آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح فلاں شخص پڑھتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا صحیح پڑھ رہا ہوں، جبھی تو کہتے ہیں آپ کا کہتے ہیں۔ یہ نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں اور خشوع کرنے والے، یعنی کہ جیسے نماز فرض اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا صحیح طریقے میں پڑھنا بھی فرض ہے۔ پڑھ لی جی چاہے 8 کی 7 کی 307 کی، کہاں کام دے۔ عارف کہتا ہے مسلمانوں سنو دل سے ذرا، دس بڑی آواز عارف کی، اے مسلمانوں سنو دل سے ذرا، وقت پر کر لو نماز اپنی ادا، وقت آئے جس گھڑی پڑھ لو نماز، چھوڑ دو دنیا کے بزدم کاروبار۔ فجر ظہر و عصر مغرب اور عشاء، فجر ظہر و عصر مغرب اور عشاء، ہو حضور قلب سے پانچوں ادا، سر جھکانا ہے نشان اسلام کا، رتبہ سب سے ہے بڑا اس کام کا۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یہاں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، یہاں کر رہے ہیں۔ ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، ظلمت کیا؟ اندھیری کو، دل کی اندھیری، ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز، جو کرو گے تم نمازیں سب ادا، بخش دے گا رب تمہاری سب خطا۔ پنج وقتی میں نہ ہو جس کے قصور، رحمت حق اس کے اوپر ہو ضرور، یہ نماز جا سچوں ہے دین کا، دین کی چھت کا ہے بوجھ اس پر رکھا۔ جس کسی نے عزت نے دین کو، جس کسی نے عزت نے دین کو، ثابت اور قائم رکھا ہے مومنوں، ثابت اس نے رکھ لیا دین متین، رحمت حق سے ہوا وہ ہم قریب۔ اور جس نے توڑا عزتوں کو برملا، خانہ دین اس نے گویا ڈھا دیا، جس کسی نے ترک کی عمدن نماز، اس کو ڈالے آگ میں وہ بے نیاز۔ بس اب تم پہ لازم ہے مومنو، فرض حق کو ترک ہرگز مت کرو۔ صحیح طریقے کا ادائیگی کی فکر کرو، وقت کی فکر، وقت کی پابندی کی فکر کرو۔ وہ جس سے جی چاہیے جی چاہ تو کوئی بھی کام صحیح نہیں۔ دنیا تو بوری لگتا گھر میں، ہاں کرسی سے گرے میں چلتا نکال ٹائم نکل جائے، ارے ہاں وہ جگہ اللہ مالک ہے، اللہ تو مالک ہے، جس نے پیسہ لگایا وہ اسے بھرے گا تو ضرور، لیکن جو کام جو کرنے جا رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے کر لو، ہاں تو پچھتانا نہ پڑے، نقصان نہ سامنے آئے، نفع سامنے آئے۔
ایک نماز جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے وعدے خداوند ثبوت کا ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا۔ آج تک اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے کھڑا ہونا نہیں آیا، کیوں کچھ ہی نہیں، نیت کرنی نہیں آئی، کس طرح نیت کرنی، ہاتھ ٹھائے کر رہا، 2 رکعت نماز سننے رسول اللہ کی، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی، تو ہی نہیں کری کہ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرنے کا ثمرہ فوراً نقد کیسے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، 2 رکعت پڑھ کے مائی نے بچے کو زندہ کروا لیا، کچا کو زندہ کروا لیا، چکی چلوا دی، آٹا بھر لیا، سارے گھر کے برتن بھر گئے، فکر کچھ نہیں ہے۔ اتنے دن ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، آج تک ایک کام نہیں ہوا، پھر وجہ کیا؟ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، او بے ارادہ مرنے والے، با ارادہ مر کے دیکھ، بغیر ارادے کے بغیر ایسے اس کے لوگ مر رہے ہیں، کلمہ کا کلمہ یوں نصیب نہیں ہے۔ اگر ارادے سے مرے تو بغیر کلمہ کا مسلمان چلے، اس کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا پہیہ کلمے کے ساتھ گھومتا۔ اس لیے عارف نے بتا دیا 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت سے فرض قرار دی گئی، اور اس فرائض کو ادا کرنے کے واسطے آپ نے ارشاد کرنا اس طرح ادا کر جس طرح مجھے کرتے دیکھا، مجھے سیکھنا پڑے گا۔ کھڑا ہونا آج تک نہیں سیکھا، نیت کرنی آج تک نہیں سیکھی، نیت باندھنی آج تک نہیں سیکھی، ہاتھ کھانے آج تک نہیں سیکھے، ہاتھ باندھنے آج تک نہیں سیکھے، رکوع آج تک نہیں سیکھا، سجدہ آج تک نہیں سیکھا، کیا ہوگا؟ نماز ہی پڑھنی ہے، کچھ کرنی ہے، پتہ کرو بھائی، یہ معلوم ہو۔ ایک مثال سے میں جب 2 گھنٹے ہو گئے، ٹویل سے پانی آ رہا تھا، تو چلے کھیت لے جا رہا، تو یہ فکر تو ہونی چاہیے کہ نہیں بیٹھا ہوا تو بھینس ہوکا بج رہا، فکر تو ہونی چاہیے، 2 گھنٹے ہو گئے اب تک کہاں جا رہا ہے، دوسرے کا مر رہا ہے یا کہ پھول میں مر رہا، کیا ہو رہا، اور نہیں فکر بیٹھا رہو 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ 1 گھنٹے کا وہ چلا کے کھٹ کر دے گا، تو بیٹھا ہوا دیکھو جا بس کہہ رہا صحیح ٹھیکیدار دیکھنا پڑے گا نہیں۔ اس لیے بھائی 2 رکعت نماز سے سن رہے ہم پڑھ رہے ہیں، بچے کو زندہ کروا لیا، کچا زندہ کروا لیا، چکی چلوا کے گھر میں آٹا کروا لیا، اور آج تک 2 رکعت کر کے کچھ نہیں رکھاتے ہیں۔ 5 وقت کی اگر فرض اور وتر لگائی جائے 20 رکعت بیٹھتے ہیں، اور نفل سنت لگاؤ تو بھول جاتے، لیکن آج تک ایک کام نہیں ہونے والا، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو جس نے خوش و خضوع سے پڑھا، اس کے اوپر رحمت اللہ کی نازل ہے۔ اس کا حضرت شیخ علیہ الرحمہ اللہ کا قبر پر رحمت نازل فرمائے فضائل نماز کے اندر، جو 5 انعام اللہ نے یہ ہے نماز کی پابندی کرنے والے کو، سب سے پہلا وعدہ روزی رزق کی تنگی نہیں ہونے دینے کا، گھر میں دقت پریشانی نہیں ہونے دینے کا، خیر آفت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے،
آج تک ایک کام کر دیا ہو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے دوستوں، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا کر رہا ہے، لیکن کھڑے ہونے کی فکر نہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ نیت کرنے کی فکر نہیں، میرے نبی نے نیت کس طریقے سے کی، ہاتھ کس طریقے سے اٹھائے، کہاں باندھے، کوئی فکر نہیں، جی چاہے نماز، جی چاہا کام، اور پھر اللہ کی بھی جی چاہا کام اگر ہونے لگے تو سانس نہیں آنے لگے۔ طلبگاروں کو دے وہ دین اور بے طلبوں سے لے چھین۔ ایک بیماری مرض تو ایسی پھیل گئی آج کے نوجوانوں کے اندر، میں یوں کرتے پھر جا ایسا آیا لیا پانی یوں کرا مفتی بن گئے لچے بدوے بے ایمان، مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے واسطے، ادھر کو دیکھ کر اللہ اکبر، سب ختم ہے، وردی ختم ہے۔ اگر ڈیوٹی ہوتے ہو پولیس والا اور وردی مکمل نہ ہو سر سے پیر تک، کیا ہوگا اس کو؟ اور ہو جائے چیکنگ رہے گا کیا وہ؟ اللہ حفاظت ہے۔ اگر جان بوجھ کے ننگے سے تو جیب میں ہے، یاد نہیں رہی نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ اگر ننگے سے پھر نماز نہیں ہوگی، اگر نبی کو مانتا ہے، اگر ایمان ہے تیرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو تیری نماز نہیں ہوگی۔ واہ واہ واہ، تیرا نبی تو بیویوں کے پاس بھی ننگا سننے گیا، کیوں مسجد میں اللہ کے سامنے ننگا سے نماز پڑھ رہا ہے؟ دیکھا بے شرمی کی، بے غیرتی۔ تیرا نبی جو صحابہ کے سامنے ننگے سر نہیں آئے، گھر میں ننگے سر نہیں رہے، اور تو اللہ کے سامنے، اللہ گھر میں۔ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا، ہمارے پہلے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر سے بے شمار رحمت اللہ، رات دن کا کام تھا، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی کسی کا مصیبت، حکیم شکیل کہلانے کے جو انہیں تیل لا کر جو ہے اس کی مالش ہوئی، صبح شام ہوگی، اور تھوڑا سا سکون بھی کرنا پڑا۔ اچھا جو خادم تھا تیل ہاتھ پہ ڈال رکھا ہے، حضرت تیل جب سر کے قریب گیا تو اتار کے رکھی اور اس نے مالش شروع کری، ادھر اس کا ہاتھ تھما، ادھر کپچی آ رہی کا سمجھ میں؟ حکیم صاحب کہنے لگے حضرت تھوڑی سی ہوا بھی چاہیے۔ کہنے حکیم صاحب سمجھیے بات کو، کوئی بات یا کہا جائے تو پیچھا رکھتے ہیں، سامنے رکھ دیں کیا پتا کام بن گیا۔ حکیم صاحب دن میں مخلوق کے سامنے ننگے سوئے تو شرم آتی ہے، اور رات کو خالق کے سامنے ننگے سوئے تو شرم آتی ہے۔ تم صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں رات کو بھی ننگے سونے سے پڑتا، اس خالق مالک کے سامنے ننگے سوئے کیسے ہمت کرے؟ دندناتا تھا مسجد میں ہے، جماعت میں اللہ اللہ اب تو اللہ کو ہی سمجھا، اگر اللہ کو سمجھتا، اللہ پہ ایمان لاتا، نبی پہ ایمان لاتا، ننگے سے کبھی نماز نہ پڑھتا۔ یہ کہنا کون سے فرقے کا تھا یہاں، اب وہ آ کر ننگے سے باندھ کے نہیں ہے، ہم اس میں کر کے پڑھ رہا تھا۔ میں پاس سے بولا کہ بھائی سب سے بھول گئے گا، کیوں؟ کیا ہو گیا سر؟ موقع میں نہیں پتہ ننگے سے نماز، اور سارے پڑھے ہیں، کہاں دیکھتے تھے؟
احرام کے حال میں جو دیکھتے ہوں گے، احرام کے بعد دیکھا تو تم نے کسی کو ننگسی نماز پڑھتے ہوں گے؟ چل چھوڑ، پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے، وہاں کے ہمارے مہاجر ہوں گے، یہاں کے دم ہمارے مہاجر ہوں گے، تو یہ بتا تیرا ایمان کس پہ ہے؟ کون سے نبی کو مانتا ہے؟ تیرے کو دیکھ رہا ہوں کون سے ہو، یہ بتا تو مجھے کون سے نبی کو مان، تیرا ایمان کون سے نبی پہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے؟ غلط کہے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیرا ایمان ہوتا تو ننگسی نماز نہ پڑھتا، کہ کسی بھی مذہب کا ہو، امام شافعی، امام احمد، کوئی سے بھی امام کو ماننے والا ہو، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ننگسی کوئی امام نے نماز پڑھی پڑھ رہی، تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ جب کچھ بسنا چلا آپ تو بحث کرنے لگے، بحث نہیں کر رہا میں معلومات کر رہا ہوں، کہیں گا پھنس گیا جان تو بچا لوں گا، وہ بتا کون سے امام کے نزدیک ہے نماز پڑھنا نہیں ہے، رفع دین سے مانتے ہیں ہاں ہے، لیکن ننگا سے بجا لے کون سے امام کے نزدیک ہے؟ بہرحال بھائی جس طریقے سے نماز اللہ نے فرض کی ہے اور اللہ نے اعلان بھی کیا، فلاح کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خوشی اختیار کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنے والے، اور صحیح طریقے پر وہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے گئے، اللہ یقین نماز صحیح